أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الربا 70 جزءا أيسرها أن ينكح الرجل أمه أو كما قال صلى الله عليه وسلم میرے محترم دوستوں، میرے بھائیوں، گزشتہ 2 جمعوں سے شب معراج سے متعلق آپ حضرات کی خدمت میں احادیث اور روایات عرض کی جا رہی ہیں۔ گزشتہ جمعے یہ عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب جنت میں کن خوش قسمت لوگوں کو دیکھا اور جہنم میں کن بدبخت لوگوں کو دیکھا، اور جنت والوں کی کامیابی کے اسباب کیا تھے اور جہنم والوں کی ناکامی کے اسباب کیا تھے۔ تو جہنم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن نافرمانوں کو دیکھا، ان میں کچھ اور لوگ بھی تھے جو طرح طرح کے عذاب میں مبتلا تھے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قوم کے پاس سے ہوا جن کے پیٹ بڑے بڑے گنبد کی طرح، بڑے بڑے گھروں کی طرح ان کے پیٹ تھے۔ بطونہم کالبیوت، بڑے گھروں کی طرح جیسے ان کے پیٹ تھے۔ فیہ الحیات تری من خارج بطونہم، اندر ان کے سانپ تھے بڑے زہریلے، باہر سے وہ نظر آ رہے تھے اور وہ لوگوں کو اندر ہی اندر سے کاٹ رہے تھے اور اپنا زہر ان کے رگ و پے میں اتار رہے تھے۔ لوگوں کی چیخ و پکار تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا ہؤلاء اکلۃ الربا، اے اللہ کے رسول، یہ سود خور لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھاتے ہیں۔ سودی لین دین کرنا، سود کھانا، یہ اللہ سے اعلان جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ پھر آپ نے ایک بڑا دریا دیکھا، اس کے بیچوں بیچ ایک آدمی ڈبکیاں کھا رہا ہے اور وہ ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ درمیان دریا میں سے محنت کر کے ہاتھ پاؤں مار کے پسینہ پسینہ ہو کر، مشقت زدہ ہو کر، جیسے ہی وہ کسی طرح اپنے آپ کو دریا سے نکالنے کے قابل ہوتا ہے اور ساحل پر پہنچتا ہے، تو ساحل پر ایک فرشتہ کھڑا ہوا ہے جس کے پاس بڑے بڑے پتھر ہیں۔ وہ زور سے اس کو مارتا ہے جس سے وہ لہو لوہان ہو جاتا ہے، اور اس پتھر کے پریشر سے وہ آدمی جہاں سے چلا تھا وہیں بیچ دریا میں پہنچ جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ ھذا آکل الربا، یہ بھی وہ ہے جو سود کھاتا ہے اور سود پر پیسہ لگاتا ہے، یہ بھی اس کا انجام ہے۔ سود خوری کا انجام بڑا ہی بھیانک ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے
اس کی کئی وعیدیں بیان فرمائیں، سود خور کے کئی عذاب اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے کہ سود خور کس عذاب میں مبتلا ہوگا۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں اور سودی لین دین کرتے ہیں، قیامت کے دن ان کے ہوش اڑے ہوئے ہوں گے اور یہ پاگل اور دیوانے ہوں گے اور مصیبت زدہ، آسیب زدہ، جیسے کوئی آدمی ہوتا ہے مخبوط الحواس، ایسے ہی وہ پاگلوں کی طرح کھڑے ہوں گے، ٹانگیں ان کی کانپ رہی ہوں گی اور انہیں کچھ سجھائی نہیں دے رہا ہوگا۔ یہ ان کا عذاب ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور عذاب بیان فرمایا، فمن عاد فاولئک اصحاب النار، کہ جو سودی لین دین کرتا ہے، اس کو عادت بنا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کر جہنم میں ڈالیں گے۔ جس نے سودی لین دین کو عادت بنایا اور توبہ نہیں کی تو وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ ایک دوسرا عذاب، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں پڑا رہے گا، تیسرا عذاب۔ اور دنیا کا عذاب یہ ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ سود سے مال گھٹاتے ہیں اور صدقے سے اللہ مال بڑھاتے ہیں۔ تو سودی لین دین آدمی اس لیے کرتا ہے تاکہ پیسہ بڑھ جائے، تو بڑھتا نہیں ہے، الٹا نقصان ہوتا ہے۔ 10 روپے آتے ہیں، 100 روپے پھر نکل جاتے ہیں، بیماری کے حوالے سے، مختلف بہانوں سے پیسہ اس کے ہاں سے نکلتا رہتا ہے اور اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ صدقے میں پیسہ نکلتا ہے مگر اللہ اس سے دگنا تگنا کئی گنا زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ یمحق اللہ الربا، سود سے مال گھٹتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقے سے مال اللہ بڑھاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اگر واقعی مومن ہو تو پھر سودی لین دین چھوڑ دو، اس سے ہاتھ کھینچ لو اور یہ معاملات ختم کر دو، سود سے باز آ جاؤ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر باز نہیں آتے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر تیار ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول تمہیں جنگ کا اعلان کر رہے ہیں۔ تو جو سودی لین دین کرتا ہے اس کو اللہ کا بھی اعلان جنگ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اعلان جنگ ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال وہم سواء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر بھی لعنت فرمائی، سود کھلانے والے پر بھی لعنت فرمائی، اور دو معاملہ کرنے والے ہیں، تیسرا کوئی ان کے بیچ میں آ کر تحریر تیار کرتا ہے، اس تحریر تیار کرنے والے اور اس معاملے کو لکھنے والے پر بھی حضور نے لعنت فرمائی۔ پھر کوئی چوتھا پانچواں دو آدمی آ کر ان دونوں کے معاملے کے گواہ بنتے ہیں کہ جی ہم گواہ بنتے ہیں، آپ نے اس کو اتنے دیے ہیں اور آپ اس کو اتنے واپس کریں گے، سودی لین دین ہے۔ حضور نے گواہ بننے والے پر بھی لعنت فرمائی، لکھنے والے پر بھی لعنت فرمائی، سود دینے والے پر لعنت اور سود دلوانے والے پر لعنت فرمائی۔ آپ نے فرمایا یہ سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن حنظلہ جن کو جو جب شہید ہوئے، فرشتے ان کو آسمان پر لے گئے اور فرشتوں نے ان کو غسل دیا، غسل دے کر واپس زمین پر لائے۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ غسیل ملائکہ، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ درہم الزنا یأکلہ الرجل وہو یعلم
اشد من 30 زنیتن، کہ سود کا 1 روپیہ 1 درہم جان بوجھ کر کوئی آدمی کھائے، اس کا گناہ 36 بار زنا کرنے سے بھی زیادہ ہے، اور اس کی شدت 36 مرتبہ گناہ زنا کرنے سے بھی زیادہ ہے۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ اتنا سنگین گناہ۔ اور ایک روایت میں حضور نے فرمایا الربا 70 جزءا ایسرها ان ينكح الرجل امه، کہ سود میں 70 قسم کے گناہ ہیں، 70 قسم کے گناہوں کا مجموعہ ہے، اور اس میں 70 قسم کے وبال ہیں، عذاب ہیں، اور اس کا ادنا سے ادنا گناہ ایسے ہے، اس کا ہلکا سے ہلکا وبال ایسے ہے جیسے العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ کوئی آدمی اپنی سگی ماں سے زنا کرے، یہ اس سے بھی بدتر ہے، یہ اس سے بھی بدتر ہے، اتنا سنگین گناہ۔ اور سب سے بڑی بات کہ اس پر فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر نہیں چھوڑتے ہو سود تو پھر تیار ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول تم سے اعلان جنگ کرتے ہیں۔ کون اللہ سے لڑ سکتا ہے؟ کون اللہ کے رسول سے ٹکر لے سکتا ہے؟ اور جو سود خور اور اللہ آمنے سامنے ہوں تو یہ کہاں سدھر سکتا ہے؟ کیسے ترقی پا سکتا ہے؟ کیسے خوشحال ہو سکتا ہے؟ کیسے اس کی زندگی میں سکھ آ سکتا ہے؟ کیسے اس کے گھر کی زندگی جنت بن سکتی ہے؟ اور کب اس کی اولاد اس کی فرما بردار ہو سکتی ہے؟ کب اس کی بیوی اس کی فرما بردار ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ 4 پیسے آئیں گے مگر ایمان بھی نکلے گا، اور اولاد بھی باغی ہوگی، اور دنیا اور آخرت کے عذاب اس کا مقدر بن جائیں گے۔ یہ اتنا سنگین گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب سود خوروں کو دیکھا اور ان کا بھیانک انجام دیکھا، اور امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باخبر کیا تاکہ امت ان گناہوں سے بچے۔ پھر آپ نے فرمایا آسمان و زمین کی سیر ہوئی، جگہ جگہ فرشتوں کی ٹولیاں تھیں، فرشتوں کی چوکیاں تھیں، فرشتوں کی جماعتیں کھڑی تھیں۔ میں جس جماعت سے گزرا فرشتوں نے مجھ سے کہا یا محمد علیک بالحجامہ، اے محمد آپ حجامہ ضرور کروائیں، حجامہ ضرور کروائیں۔ حجامہ پچھنے لگوانا، جسم میں فاسد اور گندا خون جب نکلتا ہے تو اس کے ساتھ سینکڑوں بیماریاں نکل جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک طریقہ علاج ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی تکلیف ہوتی تھی آپ پچھنے لگواتے تھے، جسم پہ ہلکے ہلکے کٹ لگتے ہیں، اس کے اوپر پھر کپ لگتا ہے، وہ اس کو چوستا ہے تو فاسد گندا خون باہر آ جاتا ہے، تو جسم کی کئی بیماریاں اس کے ذریعے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ جو آدمی حجامہ کرواتا ہے اس کو کسی اور علاج کی ضرورت نہیں ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں علاج کے مختلف طریقوں میں صرف یہی طریقہ اختیار کیا۔ آپ نے کوئی دوائی استعمال نہیں فرمائی۔ مرض الوفات سے 2-3 دن پہلے آپ پر بے ہوشی طاری تھی، تو گھر والوں نے دوائی آپ کو کھلائی، منہ میں ڈالی، آپ سر بول نہیں سکتے تھے لیکن سر سے آپ انکار کرتے رہے کہ مجھے نہیں کھلاؤ نہیں کھلاؤ۔ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، گھر والوں نے سمجھا کہ ہر مریض کو دوائی ناپسند ہوتی ہے، تو اس طبعی ناپسندیدگی کی وجہ سے آپ ناپسند فرما رہے ہیں، تو انہوں نے پھر بھی دوائی کھلا دی۔ جب آپ کو ہوش آیا آپ نے فرمایا میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ میرے منہ میں دوائی نہیں ڈالو۔ عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے سمجھا کہ آپ بیمار ہیں، بیمار کو طبعی طور پر ناپسند ہوتی ہے، حالانکہ وہ دوائی اس کے لیے مفید ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں تمہیں نہیں کھلانی چاہیے تھی۔ پھر فرمایا یہ گھر میں جتنے لوگ ہیں سب کو یہ دوائی کھلاؤ، اور میں دیکھوں گا سوائے عباس کے کہ وہ تمہارے ساتھ شریک نہیں تھے۔
عباس شریک نہیں تھے، باقی سب کو حضور نے وہ دوائی کھلوائی۔ یہ ایک مرتبہ روایت ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوائی استعمال فرمائی، وہ بھی اپنے اختیار سے نہیں، ورنہ جس طریقے علاج کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا، پسند فرمایا، اس کا نام ہے حجامہ، اس کا نام ہے پچنے لگوانا۔ فرشتوں کی ہر جماعت نے حضور سے دو درخواستیں کی، ایک یہ کہ یا محمد علیک بالحجامہ، اے محمد حجامہ ضرور لگوائیں، اور دوسری درخواست انہوں نے کی مر یا محمد امتک بالحجامہ، اے محمد اپنی امت سے کہیں وہ بھی حجامہ لگوائیں، وہ بھی پچنے لگوائیں۔ تو یہ ایک بہترین طریقہ علاج ہے۔ اور ایک روایت میں حضور نے فرمایا اللہ نے جن چیزوں میں شفا رکھی ہے اور جن چیزوں کو اللہ نے دوائی کے طور پر آسمان سے اتارا ہے، ان میں سب سے بہترین چیز یہ حجامت ہے، پچنے لگوانا۔ بڑے اس کے فوائد ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کوئی جو لگوانا چاہے اس کو چاہیے 17 چاند کی 17، 19 یا 21 تاریخوں میں لگوائے۔ یہ تاریخیں سب سے بہتر ہیں۔ چاند کا جیسے سمندر پہ اثر پڑتا ہے، ایسے ہی ہمارے خون پہ بھی اثر پڑتا ہے، کبھی روانی زیادہ ہوتی ہے، کبھی کم ہوتی ہے۔ مد و جزر جیسے سمندر میں آتا ہے، ایسے ہی مد و جزر چاند کا اثر ہماری اندر کے خون پر بھی پڑتا ہے۔ تو اس کے اعتبار سے آپ نے فرمایا 17، 19، 21 تاریخیں یہ بہترین تاریخیں ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور جنت کی سیر کر کے، جہنم کا مشاہدہ کر کے آپ واپسی کا سفر آپ نے اختیار فرمایا۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود تھے، جن سے جاتے ہوئے ملاقات ہوئی تھی۔ واپسی پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی تحفہ عطا فرمایا؟ حضور نے فرمایا اللہ نے تحفہ عطا فرمایا، 3 تحفے عطا فرمائے۔ سب سے بڑا تحفہ 50 نمازوں کا ہے، 50 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان امتک لا تستطيع 50 صلاة كل يوم انی جربت الناس وعالجت بنی اسرائیل اشد المعالجہ فرجع الى ربک فصلہ التخفیف، کہ یا رسول اللہ آپ کی امت 50 نمازیں کبھی نہیں پڑھ سکے گی، اللہ نے میری امت پر اس سے کم نمازیں فرض فرمائی تھیں۔ میں لوگوں کے مزاج سے سب سے زیادہ واقف ہوں۔ بنی اسرائیل کو میں نے نمازیں پڑھوانے کے لیے بڑی کوشش کی، ترغیبیں بھی سنائیں، اور نہ پڑھنے پر اللہ کے عذاب بھی بتلائے، مگر وہ پھر بھی نہیں پڑھتے تھے، 5 سے کم وہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو آپ کی امت 50 کہاں پڑھے گی؟ آپ اللہ کے پاس دوبارہ جائیں، اللہ سے تخفیف کا سوال کریں، اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ کوئی آسان حکم مل جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اللہ کے عرش پر حاضر خدمت ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کی سہولت کے لیے عرض کی، اور یہ الفاظ کہے یا رب ان امتی ضعفاء اجسادهم وابدانهم وقلوبهم واسماعهم وابصارهم، اے اللہ میری امت کمزور ہی کمزور ہے، ان کے جسم کمزور، ان کے بدن کمزور، ان کے دل کمزور، ان کی آنکھیں کمزور اور ان کے کان کمزور۔ یا اللہ آپ تخفیف فرمائیں، اپنے یہ سخت حکم میری امت کو عطا نہ فرمائیں، کوئی سہولت والا حکم عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے 5 کم کر دی۔ آپ پھر عرش سے چھٹے آسمان پر آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ جی 5 کم ہو گئی۔ کہ نہیں دوبارہ جائیں، یہ لوگ 45 نہیں پڑھیں گے، میں بنی اسرائیل کو دیکھ چکا ہوں، ان کے مزاج سے واقف ہوں، میں نے بہت کوشش کی، وہ نہیں پڑھتے تھے، یہ 45 نہیں پڑھیں گے، آپ دوبارہ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
دوبارہ حاضر خدمت ہوئے، اپنی امت کا مقدمہ پیش کیا، یا اللہ میری امت کمزور ہے، ضعیف ہے، عاجز ہے، جسم کمزور، بدن کمزور، دل کمزور، آنکھیں کمزور، کان کمزور، تخفیف فرمائیں۔ اللہ نے 5 اور کم کر دی۔ پھر آئے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا جی 40 کا نہیں پڑھیں گے، واپس جائیں۔ تو یوں 5 کم ہوتی گئیں حتیٰ کہ 5 نمازیں باقی رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اب کتنی ہیں؟ کہا 5 ہیں۔ کہ آپ کی امت 5 بھی نہیں پڑھے گی، میں جانتا ہوں لوگوں کو، ان کے مزاج کو، آپ دوبارہ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا سألت ربی حتی استحییت، میں نے اللہ سے بار بار اتنی درخواست کی ہے، اب مجھے دوبارہ جاتے ہوئے شرم آتی ہے، ولیکن ارضی وسلم، اب امت پڑھے نہ پڑھے میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں اور اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے حوالے کرتا ہوں، اللہ کے حکم کے حوالے کرتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 کو تسلیم فرمایا اور اس پر آپ راضی ہوئے، اور چھٹے آسمان سے جب آپ 5ویں کی طرف چلے تو جیسے ہی نکلے تو پیچھے سے اللہ کی طرف سے آواز آئی، ایک فرشتے نے اعلان کیا اللہ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ امضیت فریضتی وخففت عن عبادی، کہ میں نے اپنے اصلی حکم کو بھی نافذ کر دیا اور اپنے بندوں سے بھی میں نے تخفیف کر دی، بندوں کو سہولت بھی دے دی اور اپنے حکم کی لاج بھی رکھ دی، اپنے حکم کو جوں کا توں نافذ کر دیا۔ سننے والے حیران کہ اللہ کا حکم جوں کا توں کیسے نافذ ہوا؟ وہ تو 50 تھا، بعد میں 5 ہو گئے، تو حکم میں تو تبدیلی ہوئی ہے۔ تو دوسری آواز آئی انہن 5 وہی 50 لا يبدل القول لدی، کہ اے ہمارے حبیب یہ 5 بھی ہیں 50 بھی ہیں، ہماری بات بدلتی نہیں ہے، ہم نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا، یہ 5 بھی ہیں 50 بھی ہیں۔ سننے والے پھر حیران، 5 10 نہیں ہے، 5 15 نہیں ہوتے، 15 اور چیز ہے، 5 اور ہیں، 40 اور ہیں، 5 اور ہیں، تو یہ 5 اور 50 دونوں ایک کیسے ہوئے؟ 50 اور عدد ہے، 5 اور ہے، تو یہ کیسے ایک ہی چیز 5 بھی ہو 50 بھی ہو؟ تیسری آواز آئی اللہ کی طرف سے یا محمد انہن 5 فی کل یوم ولیلۃ لکل صلاۃ 10، دن اور رات میں یہ 5 نمازیں ہیں اور ہر نماز پر 10 نمازیں نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی، فذلک 50، تو یوں یہ 50 ہو گئی۔ پڑھنے میں 5 ہیں مگر نامہ اعمال میں 50 لکھی جائیں گی، اور اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قانون بدل دیا۔ پہلی امتوں کے لیے یہ قانون نہیں چلا، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک قانون اور ہے کہ جو ایک نیکی کرے گا، ایک نیکی پر 2 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جاتی تھیں، لیکن اس امت کے لیے اللہ نے اس شب معراج کو قانون بدل دیا، فرمایا من ہم بحسنۃ فلم يعملها كتبت له حسنہ وإن عملها كتبت له 10 أمثالها إلى 700 ضعف۔ اے ہمارے حبیب، ہم نے آپ کی امت کے لیے قانون بدل دیا کہ جو کوئی نیکی کا ارادہ کرے گا، چاہے نیکی نہ کرے، صرف ارادہ کرے گا، ارادے پر ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں درج کر دی جائے گی، اور جو نیکی کرے گا ارادے کے بعد اگلا قدم نیکی کو عملی جامہ پہنائے گا، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے نامہ اعمال میں ایک کی جگہ ایک نیکی نہیں لکھیں گے، بلکہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک جس درجے کا ایمان، تقوی اور اخلاص ہوگا اس کے اعتبار سے لکھیں گے۔ کم سے کم نیکی 10 درجے لکھی جائے گی، 10 گنا لکھی جائے گی، زیادہ سے زیادہ 700 گنا، پھر اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی زیادہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ سہولت عطا فرمائی کہ ایک نیکی کم از کم 10 گنا لکھی جاتی ہے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط آیا کہ عرصہ گزر گیا، بارش نہیں ہوئی. لوگ آئے حضرت ابو بکر کے پاس کہ اللہ کے رسول کے خلیفہ، آپ ہمارے خلیفہ ہیں، آپ دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے. لوگ اہل مدینہ قحط میں مبتلا ہیں، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اصبروا وسیأتی اللہ بخیر، صبر کرو، عن قریب اللہ تعالیٰ اس تنگ حالی کو خوشحالی میں تبدیل کر دے گا. ایک دن گزرا، اگلے دن سورج چڑھا تو شام سے ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ 1000 اونٹوں پر تجارتی ساز و سامان سے لدا ہوا مدینہ میں داخل ہوا. اور یہ 1000 اونٹوں کا تجارتی قافلہ تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا. مدینہ میں آیا تو ان کے گھر کے آگے ایک بڑا میدان تھا، سارے اونٹ وہاں بیٹھے اور مزدور آ گئے. انہوں نے اوپر سے بورے اتارنے شروع کیے، سامان اتارنے شروع کیے. ادھر سے مدینہ کے تاجر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے. انہوں نے کہا جی آپ سامان بیچیں گے؟ فرمایا کہ تاجر ہوں، تاجر کا کام خریدنا اور بیچنا ہے. ہاں بیچوں گا، بتاؤ کیا دو گے؟ انہوں نے کہا نعطیک درہم درہمین. اس وقت چونکہ قحط بہت زیادہ ہے اور رسد کی قلت ہے، جب رسد کی قلت ہوتی ہے، طلب زیادہ ہوتی ہے تو مہنگائی آ جاتی ہے. تو ہم 1 درہم کی چیز 2 درہم میں لیں گے، 1 روپے کی چیز 2 روپے میں لیں گے. فرمایا نہیں، زیدو فقد زادنی، تم کم قیمت لگا رہے ہو، زیادہ لگاؤ، مجھے زیادہ قیمت لگ چکی ہے. انہوں نے کہا نعطیک الدرہم 3 دراہم، 1 روپے کی چیز 3 روپے میں لے لیں گے. فرمایا زیدو فقد زادنی، اور قیمت بڑھاؤ، مجھے اس سے زیادہ قیمت لگ چکی ہے. وہ کہنے لگے 1 درہم کی چیز 4 درہم میں لے لیں گے، 4 درہم میں. فرمایا نہیں، قیمت کم لگا رہے ہو، اور لگاؤ، مجھے اس سے بھی زیادہ قیمت مل رہی ہے. اور نے کہا جی اس سے زیادہ ہم قیمت نہیں دے سکتے، بس ہماری آخری حد ہے کہ 1 روپے کی چیز زیادہ سے زیادہ 4 روپے میں لے سکتے ہیں، 4 روپے میں، اس سے زیادہ نہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم حیران ہیں، سارے مدینے کے تاجر تو آپ کے سامنے کھڑے ہیں، یہ کون سا تاجر ہے جو ہم سے پہلے آیا اور اتنا دریا دل کہ 1 روپے کی چیز 4 سے بھی زیادہ میں لے رہا ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں تم سے پہلے ایک آیا اور اس نے یہ قیمت لگائی، من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالہا، کہ میرے راستے میں جو 1 خرچ کرے میں اس کو 10 دوں گا. تم 1 کے بدلے 4 دیتے ہو، اللہ 1 پر 10 دیتا ہے، تمہیں نہیں بیچتا، میں اللہ کو بیچتا ہوں. یہ سارا مال 1000 اونٹوں پر لدا ہوا تجارتی ساز و سامان اہل مدینہ، مضافات مدینہ، فقراء مدینہ پر صدقہ ہے. اسی وقت کھڑے کھڑے صدقہ کر دیا. دن میں یہ صدقہ ہوا. رات کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائی. آپ گھوڑے پہ سوار ہیں اور تیزی سے تشریف لے جا رہے ہیں اور گھوڑے کی رفتار سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ حضور کو جلدی ہے. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے قریب سے جب حضور گزرے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے دیکھا مگر رفتار میں کمی نہیں آئی. انہوں نے پھر کہا یا رسول اللہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت میں بیٹھنا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن عباس پھر کبھی صحیح، آج جلدی ہے، تمہیں خبر ہے آج عثمان کا صدقہ اللہ نے قبول فرمایا ہے اور جنت کی حور سے اس کی شادی کی ہے. یہ اللہ نے صدقہ قبول فرمایا. تو اللہ نے اس امت کے لیے یہ قانون بدل دیا معراج کی شب کہ جو 1 کرے گا، 1 کی نیت کرے گا